الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات وتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ شان ہو رمضان المبارک کی نمازیں، تلاوت، روزے، دعائیں سب کو قبول فرمائے اور اللہ جل شان ہو ان عبادات میں وہ پختگی عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم سب ان عبادتوں پر کاربند رہیں اور پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ موت تک یہ عمل کرتے رہیں. حضرات، رمضان المبارک میں ایک اہم ترین عمل صدقہ فطر کی ادائیگی بھی ہے. الحمدللہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے موقع پر مساجد کے ائمہ بھی، علماء بھی، اخبارات میں بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کی ترغیب بھی دی جاتی ہے اور لوگ شوق کے ساتھ صدقہ فطر ادا بھی کرتے ہیں. مگر اس سلسلے میں ایک بڑی کوتاہی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور حضرات علماء بھی بہت کم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. اس سے ضرورت پیش آئی کہ اس پر گفتگو کی جائے. حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر کی ادائیگی کرنسی کے ذریعے نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے کھجوریں، کشمش، گیہوں، جو اور پنیر، یہ 5 چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. صاع من تمر، صاع من شعیر، صاع من زبیب وعقط، اس طرح کے مبارک الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں کہ کھجوروں کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا، کشمش کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا، جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا، گندم کے ذریعے صدقہ فطر ادا ہوتا تھا اور پنیر کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا ہوتا تھا. ہمارے معاشرے میں متعین کر دیا گیا ہے کہ ہمارے کچھ علماء اور کچھ مفتی حضرات رمضان مبارک کے آخری دنوں میں صدقہ فطر کی تعداد طے کر دیتے ہیں کہ اتنی رقم صدقہ فطر میں ادا کی جائے اور تمام لوگ سمجھتے ہیں بس یہی صدقہ فطر کی رقم ہے، نہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مفتیان کرام اور حضرات علماء ہیں، یہ جب صدقہ فطر کی تعداد طے کرتے ہیں تو وہ کم سے کم جو صدقہ فطر ہے اس کی تعداد طے کرتے ہیں. اور چونکہ یہاں گندم اور گندم کی روٹیاں کھانے کا رواج ہے، اس لیے وہ گندم کے آٹے کی بازار کی قیمت معلوم کر کے اسی کے مطابق 2.25 کلو گندم کا جو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ فطر متعین ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر کھجوروں کے ذریعے اور کشمش کے ذریعے اور جو کے ذریعے ادا ہوتا تھا. گندم کے آٹے کے ذریعے بہت کم ادا ہوتا تھا، بلکہ نہ کے برابر ہوتا تھا. وہ تو بعد میں گندم کے آٹے کی بنیاد پر صدقہ فطر کی تعداد 2.25 کلو یعنی نصف سا طے کی گئی. ورنہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کھجور 1 سا، انگور یعنی کشمش 1 سا، جو 1 سا اور یہ 1 سا تقریباً 3.5 کلو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بے شمار مسلمان بھائی جن کو اللہ نے مالی حیثیت سے بہت اونچا بنایا ہے، دولت مند ہیں، وہ صدقہ فطر کھجوروں کے ذریعے سے، صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں. مگر چونکہ ہم بتا کے رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب بس صدقہ فطر آپ کو 50-60 روپے ادا کرنا ہے، وہ دوسرے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور رمضان کے دنوں میں اور عید کے موقع پر اپنے کھانے پینے کے تکلفات میں ہزاروں روپے اڑاتے ہیں، مگر یہ کہ صدقہ فطر ادا کریں کہ وہی 50 روپے یا 60 روپے. اس لیے ایک تمام ائمہ حضرات مسجدوں میں اعلان کریں، ترغیب دیں کہ صدقہ فطر کھجوروں کے ذریعے سے، صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا زیادہ اولا، زیادہ بہتر، زیادہ سنت کے قریب اور زیادہ اسلام کے مزاج کے نزدیک ہے. اسلامی مزاج یہ ہے کہ زیادہ دینے والے ہوں. تو اصل اسلامی مزاج، زیادہ اسلام کے تعلیمات کے قریب تر عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر کھجوروں کے ذریعے، کشمش کے ذریعے سے ادا کیا جائے. ائمہ حضرات اس کی ترغیب دیں. اور اللہ نے جن کی مالی پوشن بہت اچھی بنائی ہے، وہ صدقہ فطر وہ والی تعداد جو یہاں عام مسلمانوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے اس سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور زیادہ صدقہ فطر جب ادا کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو جو صدقہ فطر کی تعداد یعنی 2.25 کلو، 1 کلو 666 یا 632 گرام آٹے کی جو قیمت ہے اس کی ڈبل وہ ہے
3.5 کلو سے کچھ اوپر، تو 3.5 کلو یا 3.25 کلو کھجور اور کشمش دیکھ کر کے ان کی رقم مقرر کی جائے اور وہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا۔ ہمارے بازار میں پہلے زمانے میں تو کھجوریں کبھی پائی نہیں جاتی تھی، لوگ ترسا کرتے تھے کہ عرب کی یا مدینہ کی کھجوریں، لیکن آج ہمارے مارکیٹوں میں خاص مدینہ طیبہ تک کی کھجوریں ملتی ہیں، اور قیمتی سے قیمتی کھجوریں حتیٰ کہ اجوا میں مل جاتی ہیں۔ اس لیے کھجوروں کے دام چونکہ مختلف ہیں، اس لیے اچھے سے اچھا اعلیٰ درجے کے کھجور صدقہ فطر میں لی جائیں اور وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا دکاندار سے پوچھا جائے کہ اعلیٰ درجے کی کھجوروں کا بھاؤ اس وقت کیا ہے، اور پھر 4.25 کلو کھجوروں کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جو قابل اعتماد علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ جی کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے اور کھجوروں کے ذریعے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے۔ الحمدللہ دین کا جذبہ رکھنے والے افراد ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے ایک بھائی کو جانتا ہوں جو سری نگر شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو اپنے والد اور اپنی والدہ کی طرف سے فدیہ ادا کرنا تھا، چونکہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسی بیماری میں یا ایسے بڑھاپے میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو فدیہ بن سکتا ہے وہ مجھے بتا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت حساب کر کے جب ان کو بتایا گیا پورے مہینے کا، تو تقریباً 60 یا 70 ہزار روپے بنا، اور انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا۔ تو 60 یا 70 ہزار روپے کشمش کا حساب کر کے، خود میں نے ان کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کے پورے مہینے کا فدیہ جو آپ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ادا کرنا چاہیں گے وہ 60 سے لے کر 70 ہزار روپے تک بنتا ہے۔ یہ پچھلے سالوں کی بات ہے، چنانچہ انہیں بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا۔ تو غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی میں اسی رقم پر اکتفا نہ کریں جو رقم ہمارے مفتیان کرام اور علماء اعظام مقرر کرتے ہیں کم سے کم کے تعداد میں۔ وہ تو آٹے کا بہاؤ نکال کر کے پھر صدقہ فطر طے کرتے ہیں، وہ چاہے 50 روپے بنے گا یا 60 روپے بنے گا یا اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے، 2.25 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے یا آٹے کی قیمت جو بنتی ہے، لیکن اصل صدقہ فطر جو ہے وہ ہے کشمش، وہ ہے کھجوریں۔ پھر کشمشوں کے بہاؤ الگ الگ ہیں، قسمیں الگ الگ ہیں، اسی طرح سے کھجوروں کی کوالٹیاں الگ الگ ہیں۔ تو اچھی سے اچھی کوالٹی کے کھجور دیکھ لیے جائیں، اور 4.25 کلو کھجوروں، 4.25 کلو کشمش اور یا 4.25 کلو جو کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کے طور پر دی جائے گی، تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک جو مال تم پہنچاؤ گے وہ مال خرچ ہونے سے پہلے پہلے تمہارے لیے متبادل مہیا کرا دیتا ہے، یعنی جو کچھ ہم نے خرچ کیا اس خرچ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ شانو ہمارے لیے مزید کا انتظام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پوری 1500 سال کی اسلامی تاریخ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا، صدقہ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تندرست تھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا۔ بیمار انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر روزہ رکھ کر کوئی بیمار ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ عبادت لازم کیسے کریں گے جو عبادت انسانوں کو بیمار بنا دے، جو عبادت انسانوں کو غربت کا شکار بنا دے۔ زکوٰۃ ادا کر کے انسان غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا، صدقہ فطر ادا کر کے غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا، بلکہ سچ پوچھیے اگر آپ 50-60 روپے کے صدقہ فطر کے بجائے اگر آپ نے 500-600 روپے کا صدقہ فطر ادا کیا تو آپ دیکھیں مزید برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں گی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔